1,34,000 صحابہ میں زیادہ سے زیادہ 200 صحابی ایسے ہیں جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے. 200 زیادہ سے زیادہ 200. کوئی کسی جنگ میں ہے, کوئی کسی میں ہے, کوئی کسی یہاں نہیں, کوئی وہاں نہیں. ابو دجانہ ان 200 میں ایک آدمی ہے جو جنگ بدر سے آخری حج تک ساتھ رہے. یہ کتنا نہیں پڑے آدمی. احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی, اور یہ تلوار کون لے گا؟ کئی صحابہ کھڑے ہوئے. تو آپ نے فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے پیچھے ہٹ گئے, صرف 3 آدمی کھڑے رہے, حضرت زبیر, ابو دجانہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو آپ نے وہ تلوار نہ زبیر کو دی نہ عمر کو دی, ابو دجانہ کو وہ تلوار تھی. یہ میں تھوڑا سا ابو دجانہ کا آپ کو خاکہ بتا رہا ہوں تاکہ آگے جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا وزن آپ کو معلوم ہو سکے. ابو دجانہ نے تلوار اٹھائی, سرخ پگڑی باندھی اور شعر پڑے, انا الذی آحدنی خلیلی اللہ اقوم الدہر فی القیول, انا الذی آحدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول واضرب بسیف اللہ ورسولہ. میں وہ شاہ سوار ہوں جس سے میرے نبی نے وعدہ لیا ہے کہ اس تلوار کا حق ادا کرنا. خلاصہ یہ ہے, ترجمہ نہیں, خلاصہ. تو ایک طرف سے جو حملہ کیا تو قریش کے 3,000 کے لشکر کو چیر کے پاک دیا, کو روک نہیں سکتے. اور آگے عورتیں ڈھول بجا رہی تھی اور قریش کے لشکر کو ابھار رہی تھی اور ہندا گیت گا رہی تھی, نحن بنات الدارتی نمشی علی النمارتی مشی القتل البوارتی المسك في المخالة والدر في المقالة إن تقبلوا نعانتي وتدبروا نفارتي فرق غير واحد. نحن بنات دارتي, ہم ستاروں کی بیٹی ہیں. نمشی علی النمارتی, قالینوں پہ چلنے والی ہیں. مشی القتل البوارتی, نخرے والے چکور کی چال چلنے والی ہیں. المسك في المخالة, ہماری مانگ میں مشک بھرا ہوا ہے. والدر في المقالة, ہماری اوڑھنیوں میں موتی پروئے ہوئے ہیں. ان تقبلوا نعانتی, آگے بڑھ کے حملہ کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے. اور تدبروا نفارتی, اور اگر پیچھے ہٹو گے تو ہم تمہیں دھکے دے کے ذلیل کر دیں گے. یہ ہندا کے اشعار ہیں. تو جب ابو دجانہ سامنے آئے تو ساری عورتیں بھاگ. ہندا کے بھاگنے سے پہلے ابو دجانہ پہنچ گیا, اس کے سر پہ تلوار رکھ دی تو اس کی چیخ نہیں دی, تو تلوار پیچھے رکھا. تو پیچھے زبیر کی حضرت زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا کہ میں اتنا شاہ سوار, مجھے تلوار نہیں, ابو دجانہ کو کیوں نہیں, میں تو بھوٹی کا بیٹا ہوں, مجھے کیوں نہیں, میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے. تو میں پیچھے 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 تو تلوار ہٹائی تو زبیر کہنے لگے یہ کہتے ہیں چلائی کیوں نہیں. اللہ کے نبی کی تلوار ہے, عورت کے خون سے رنگین کر کے اسے خراب نہیں کرنا چاہتا. کمزور پہ اٹھانا اس کی شان کے خلاف ہے. میرے نبی نے کہا حق ادا کرنا ہے تو کمزور پہ اٹھانا, کمزور پہ خون سے داغدار کرنا اس کے حق کے خلاف. اللہ پھر پیچھے مڑے, پھر پلٹ کے حملہ کیا تو سامنے ایک قریش کے لشکر میں تھا, لوہے میں بھر جیسے ہاتھی ہو. زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا کہ اس سے ٹکر ہو تو پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز ہے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوگا. پھر وہ دونوں آمنے سامنے آئے تو ان دونوں میں جب ٹکر ہوئی تو تھوڑی دیر کے لیے باقی بھی کھڑے ہو گئے. حالانکہ لڑائی ہو رہی لیکن ایک دم سارے کھڑے ہو گئے کہ دیکھو یہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. ابو دجانہ دیکھنے میں بہت کمزور نظر آ رہا ہے, زیرہ بھی پتلی سی, اور وہ لوہے میں 6 فٹ سے اوپر اس کا قد اور ہاتھی کی طرح. اور زبیر کی تمنا ہے دیکھوں گے اس کو گرائے تو پھر میں کہوں گا کہ واقعی تلوار صحیح جگہ یہ ان کے دل میں تھا, مجھے کیوں نہیں. تو جو ان دونوں میں ٹکر ہوئی ہے کہ شجاعت بھی آش آش کر ہو جائے, اور دونوں طرف سے کوئی زیر ہونے کے لیے تیار نہیں, اور چاروں طرف شاہ سواران رک گئے. قریش کا لشکر بھی, اہل ایمان صحابہ کا لشکر بھی کہ یہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. آخر اس قریشی نے جو تلوار کا بھرپور وار کیا, ابو دجانہ کی اس کو توڑتا ہوا سرا ان کے کندھے میں اتر گیا. ابو دجانہ نے زخمی شیر کی طرح جو پڑھ کے وار کیا, اس نے آگے ڈھال ڈھال کو پڑھا, اس نے توڑی سرا پہنی ہوئی 6 فٹ سے اوپر کا تھا. یہاں تلوار لگی, یہاں زخمی ہے ابو دجانہ, اور جو تلوار اندر گئی ہے یہاں آ کر 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے. 2 ٹکڑے ہو گئے اس کے. تو پھر آپ نے ایسے ٹوپی اتاری اور کہا ہاں کیا دیکھتے ہو, انا ابو دجانہ. کیا دیکھتے ہو, انا ابو دجانہ, میں ہوں ابو دجانہ. یمامہ کی جنگ ہوئی, صحابہ 12,000, مسلمہ جھوٹا نبی
1,10,000. مہاجرین کا جھنڈا زید بن خطاب کے ہاتھ, انصار کا جھنڈا ثابت بن قیس بن شماس کے ہاتھ. مہاجرین دائیں انصار الٹے ہاتھ, مہاجرین سیدھے ہاتھ, خالد بن ولید درمیان. پہلے حملے میں مہاجرین کے قدم پڑے اور زید بن خطاب شہید ہوئے, شہید ہوئے. جھنڈا سالم مولا حذیفہ نے اٹھایا, حافظ عالم شہید ہوئے. جھنڈا گر گیا, جھنڈا گرا, مہاجرین میدان چھوڑے, انصار ڈٹے رہے, انصار نہیں گئے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, برا بن مالک ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے کہ میرے کچھ ساتھی ایسے ہیں, میرے کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ جب وہ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے سامنے تو اللہ ان کے ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوگا. ان میں سے ایک برا بن مالک اور 1,000 کے برابر بھی ہے. چند صحابہ ایسے تھے جو ایک آدمی 1,000 کے برابر شمار ہوتا تھا, ان میں سے برا بھی. تو حضرت خالد نے کہا برا, ارے آج قسم اٹھا, آج اللہ کے قسم اٹھا. تو میدان ہاتھ سے نکل چکا ہے, مہاجرین کا اوپر جانا مطلب ہے کہ شکست ہے. تو حضرت برا نے کہا اخلصنا, پھر مجھے ہمیں الگ کرو, مدینے والوں کو الگ کرو, کر لے. تو ایک چٹان پہ کھڑے ہوئے, یا معاشر الانصار, یا معاشر الانصار الیہ انا برا بن مالک, اے انصار کی جماعت ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, میں ہوں برا بن مالک. تو 3,000 مدینے والے پٹ گئے, جلدی سے 3,000 بکھرے ہوئے تھے لیکن 3,000 فوراً پٹ گئے. کأن المدینہ تو بدا مدینہ, اب مدینے کو دل سے نکال دو. ہاں من المعاشر, یہاں قبریں بنانے کی نیت کرو اور مدینے کا خیال نکال دو اور اپنی زریں اتار دو, تلواروں کی نیامیں توڑ دو اور آج اللہ کو راضی کر کے دکھا دو. تو 5 آدمی آگے بڑھے, برا بن مالک, ثابت بن قیس بن شماس, عباد بن بشر, کعب بن عجرہ, ابو دجانہ, کعب بن عجرہ, عباد بن بشر, ثابت بن قیس بن شماس, برا بن مالک. ان 5 شاہ سواروں نے 3,000 کو گائیڈ کیا اور 1,00,000 کے مجمع میں سوراخ کیا اور ان کو قلعے میں بند ہونے پہ مجبور کر دیا. اور قلعے کے دروازے تک پہنچتے 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 ابو دجانہ شہید ہوئے, عباد بن بشر شہید ہوئے, ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے. یہ 2 بچے, کعب بن عجرہ اور برا بن مالک. انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ڈھال پہ بٹھا کے پش کرو نیزوں کے ذریعے سے. تو ان دونوں کو ڈھالوں پہ بٹھا کے پش کیا تو یہ اڑتے ہوئے قلعے کی دیوار سے اندر قلعے میں جا کر گرے. 2 آدمی سامنے ایک نوٹ کا جم غفیر دیوار کی ٹیک لگائی اور دروازے کی طرف سرکتے 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 جا کے دروازہ کھول دیا. کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا, برا بن مالک سلامت رکھے, دروازہ کھولا, سامنے خالد بن ولید تھے, انہوں نے دوڑ لگائی اور اندر داخل ہوئے. تو وحشی حضرت حمزہ کا قاتل, وہ کہنے لگے مجھے خیال آیا آج اگر میں نے مسلمہ کو قتل کر دیا تو حمزہ کے قتل کا داغ میرے اوپر سے دھل جائے. اور وہ ٹیلے پر کھڑا تھا تو کہنے لگے میں ایک طرف سے بچتا بچاتا اس کی طرف بڑھنا شروع ہوا, میں نے دوسری طرف دیکھا تو محمد بن مسلمہ وہ آگے بڑھ رہے تھے اس کو قتل کرنے کے لیے, اور ادھر سے میں تھا. اور ان دونوں سے عجیب و غریب ایک عورت وہ بیچ میں سے چیرتی ہوئی جا رہی, مسلمہ کو قتل کرنے کے لیے. لیکن چونکہ حضرت وحشی کا وار دور سے چلتا تھا, پرچھا پھینکتے, تو مسلمہ کی تلوار بلند ہوئی لیکن اس سے پہلے وحشی کا بچہ اس کو چیر کے نکل گیا. اور اوپر کھڑی تھی ایک لڑکی کوٹھے کی چھت پر, اس نے کہا ہے ہمارے آقا, اسے کالے غلام نے قتل کر دیا. یہ اس کی طرف شہادت چلی گئی کہ مسلمہ کے قتل کرنے میں ان کو ہی بچہ تھا جس بچے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا, کوئی بچہ اسی بچے سے ان کو شہید کیا. تھوڑے سا آپ کو یمامہ کا قصہ سنا دیا. میں ابو دجانہ کی بات کر رہا تھا. ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے, یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے. اس کی فتح میں بنیادی کردار ادا کرنے والے 5 آدمیوں میں یہ ایک آدمی ابو دجانہ بھی تھے. ثابت بن قیس بن شماس تھے, عباد بن بشر تھے, کعب بن عجرہ تھے, برا بن مالک تھے. یہ ابو دجانہ ایک بات کہہ رہے ہیں, وہ آپ نقل کرنا چاہتا تھا, اس لیے تھوڑی سی ان کی تاریخ آپ کو بتائی کہ ابو دجانہ ہیں کون. ابو دجانہ فرماتے ہیں لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا موقع,
ان ارجع عملی عندی، ان ارجع عملی عندی، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے حضرت؟ جنگ بدر، احد، حدیبیہ، خندق، خیبر، فتح مکہ، حنین نہیں، طائف نہیں، صحابی ہونا نہیں، حالانکہ ہر شہر ہے، جنگ بدر کے شرکاء پہلے ان کا سن جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے بہتر کون ہیں؟ تو آپ نے کہا جو میرے ساتھ بدر میں شریک تھے 313۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آسمان کے فرشتوں میں وہ فرشتے سب سے افضل ہیں جو جنگ بدر میں اتارے گئے تھے، 1000 مبتهم بألف من الملائکۃ مردفین، وہ 1000 فرشتے سب سے افضل ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے بدر والے جو مرضی کریں میں نے معاف کر دیا۔ تو اب ابو تو جانا بدر میں شریک ہیں، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل بدر کی شرکت۔ ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ شریک تھے، ان کے بارے میں اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی حدیبیہ۔ تو ابو دجانہ کہتے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل حدیبیہ نہیں۔ پھر صحابی ہیں اور اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے محبوب میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنت میں جائے، ہر صحابی تیرا جنتی ہے، میرا وعدہ ہے۔ یہ کسی نبی کے صحابہ کے ساتھ یہ وعدہ نہیں، صرف 1,24,000 اللہ کے محبوب کے غلاموں کے ساتھ اللہ کا وعدہ کلن وعد اللہ الحسنى۔ ہاں برابر نہیں ہو سکتے پہلے اور بعد والے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والے برابر نہیں، لیکن کلن سب جنتی، سب جنتی۔ تو کہتے میں صحابی ہوں میرے لیے سب سے بڑا عمل صحابی ہونا ہے، میں بدر والا ہوں میرے لیے بخشش کا عمل بدر ہے، میں صلح حدیبیہ والا ہوں میرے لیے بخشش کا عمل حدیبیہ ہے۔ لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں ان ارجع عملی عندی، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے ما آذیت احدا بلسانی، میں نے زندگی میں کسی کو اس زبان سے دکھ نہیں پہنچایا، میں نے زندگی بھر اس زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا۔ آئے آئے